خواجہ اظہر گلشن صاحب جو ان کے بھائی ہیں طیبی بٹ کے، ایسا ان کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور بہت سارے ویلوگر اور بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو سی سی ڈی کے حوالے کر دیا جائے گا اور سی سی ڈی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جب آئیں گے پاکستان تو کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا خبر آپ کو آنے کو ملے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ واقعی ایسا ہے اور کب یہ پاکستان ممکنہ کب تک آ سکتے ہیں، کل پرسوں یا کیا سین ہے، اور واقعی یہ سی سی ٹی کے حوالے کیے جائیں گے اور ایسی خبر کوئی آنے کی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے بھائی کا خدشہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات واضح میں آپ کو کر دوں، میرے نالج کے مطابق ابھی تک ان کا ریڈ وارنٹ کوئی جاری نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، مطلب پولیس کا لکھتی ہے اس کو ایف آئی اے کو، پھر ایف آئی اے آگے انٹرپول سے رابطہ کرتی ہے، پھر اس طریقے سے کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، پھر وہ انٹرپول جو ہوتی ہے وہاں کی جو پولیس ہوتی ہے جو ان کی لوکل جو ان کا قانون ہے اس طریقے کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے مخبری کے اوپر کہ کہاں پہ بندہ موجود ہے، یا ان کو پتہ ہو، یا پھر ان کو ایئرپورٹ پہ کوئی کسی وجہ گرفتار ہوا ہو تو پھر تب اس کی حوالگی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ابھی ان کا یہ نہیں ہے۔ وہ جو گجرانوالا پولیس ہے، پنجاب پولیس نے پکڑا ہے، گجرانوالی پولیس نے جب ان کو پکڑا ہے، ان کو ڈیٹین میں نے لفظ بولا ہے وہ کرایا وہ دبئی پولیس کے پاس۔ اب وہ دبئی پولیس کو یہ ثابت کرے گی اتنی کی وہ ڈاکومنٹیشن جاری شروع ہو چکی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ فیڈرل اداروں میں سیچرڈے کی چھٹی ہوتی ہے اور سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے۔ اب یہ پروسیس کوئی اسپیشل ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے یہ ابھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارے علم میں یہ آیا کہ پروسیس شروع کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ریڈ وارنٹ وغیرہ اور جو اس کی حوالگی کے حوالے سے جو ڈاکومنٹیشن ہے، جو کاغذات ہیں، اس کو کمپلیٹ ہونے میں 1 دن لگے، 2 2 دن دن لگے لگیں، 3 دن، 1 ویک لگے یا 2 ویک لگے، یہ لگ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی دوران وہ بھاگ سکتے ہیں یا اس ڈیٹین اتنا لمبا کر سکتے ہیں پولیس والے؟ یہ بھی ناظرین کو اچھا، بتا آپ کا دیں، بڑا سوری۔ معصومانہ سا سوال ہے، یہ بڑا اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پہلے میں نے یا کوئی یہ ڈیل ہو سکتی ہے ان کی؟ اچھا پہلے یہ میری بات کا پورا میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، اب یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ کچھ کا تعلق بلاج گروپ سے ہے، کچھ کا تعلق بٹ گروپ سے۔ بٹ گروپ سے ہے، اور کچھ جو ہیں اپنے ویوز لینے کے لیے سنسنی پھیلاتے ہیں یا اس طرح کی خبر دیتے ہیں۔ چونکہ ہماری ایک ٹریننگ ہے، ہماری ایک تربیت ہے، ہم ایک پروسیس سے آئے ہیں، اور وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ جرنلسٹ نہیں، کوئی کاروبار کرتا تھا، کوئی بزنس کرتا تھا، وہ اچھا بول لیتا ہے، اچھی مطلب وہ اس کی لکنت نہیں آتی بولنے میں، تو وہ اس وقت انفلوئنسر ہے، مارکیٹ میں انفلوئنسر کے طور پہ ہے، اور وہ بھی جرنلسٹ کہلاتے ہیں، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ان کو جرنلسٹ کہنے پہ، اور میں بھی ان کو جرنلسٹ کہہ سکتا ہوں۔ تو میرے کئی دوست اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں پہ جن لوگوں نے یہ شور ڈالا ہوا ہے کہ اس کا سی سی ڈی پہ مقابلہ ہو جائے گا، پولیس مقابلے میں آ جائے، جو جس طرف کا بندہ وہ والی بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ایک آدھ لوگ تو ایسے بھی ہیں یعنی وہ جو اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے اب ہیں۔ بھی کوئی لوگ یہ جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے نا ان کو گرفتاری ہونی چاہیے، ان کو پیش کیا جائے، عدالت جو کرے جو یہ کرے، اس طرح کی باتیں بھی ہونی۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو آج سے چند دن پہلے تک ان کا نام لیتے ہوئے بٹ برادر کا صاحب 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 کرتے تھے، اور آج وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اوان کے اس کو ایکسپائر کر دیا جائے گا۔ ایکسپائر مطلب ایکسپائر یہ یعنی کہ مجھے بول رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا ہے، یہ کہ ہوا کے ساتھ کچھ لوگ چل رہے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بٹ برادر کا برا ٹائم چل رہا ہے، ان کے لیے پاکستان کے اندر زمین تنگ تھی تو اس لیے باہر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو ہے نہ تو بٹ صاحب سے کوئی دوستی ہے، نہ ان سے ناراضگی ہے، نہ دوسری میر براج صاحب سے دوستی ہے، نہ ان سے کوئی ناراضگی ہماری کوئی، ہم نے بطور جرنلسٹ ان بائس جو ہے نا ہم نے وہ تجزیہ اور تبصرہ دینا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی یہ خواہشات ہیں لوگوں کی، انکاؤنٹر ہو جائے، ان کا اب قانونی چیز کو سمجھیں۔ سی سی ڈی جو کارروائی کر رہی ہے، سی سی ڈی کو کیسز جو لاہور پولیس لاہور ڈسٹرکٹ والی جو ہے لاہور والے دے رہے ہیں، گجرات ڈسٹرکٹ گجرانوالی پولیس کی ان کو دے رہی ہے، سی سی ڈی کو دے رہی ہے، پنڈی والے دے، جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ کاروائیاں وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اور میں نے یہیں پہ ہی بیٹھے ہوئے یہ بات کی تھی کہ سی سی ڈی کو ڈیلی کے بنیاد پر درجنوں کیسز دیے جا رہے ہیں،
وہ کیسز جو دیے جا رہے ہیں جو انٹریسڈ ہیں یا ٹریسڈ ہیں یعنی جیلوں میں کیسز کی موجود. نوعیت کے حساب سے ان اچھا کو میں سائن اب سن لیں میں آپ کس طرف آؤں. جو یہ میر بلاج والا کیس ہے یہ بھی اسی نوعیت کا کیس ہے جو سی سی ڈی کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے, لیکن یہ یہاں پہ ایک قانونی پیچیدگی ہے. وہ یہ کہ اس کی جو انویسٹیگیشن جاری ہے جے آئی ٹی کر رہی ہے, اور جے آئی ٹی سپیریئر ہے سی سی ڈی سے بھی اور باقی پولیس سے بھی, اور جے آئی ٹی جو ہے وہ پنجاب پولیس لاہور پولیس کی انویسٹیگیشن پولیس کی ہے. تو وہ کر رہی ہے, جب تک جے آئی ٹی کے پاس کیس ہے تو سی سی ڈی کے پاس تو نہیں ہو جا سکتا. اب یہاں پہ ایک اور بات ذرا سمجھنے والی بات ہے, سی سی ڈی انکاؤنٹر ان لوگوں کا کر سکتی ہے یا ان لوگ اس کے انکاؤنٹر میں آ جاتے ہیں مقابلے جو اشتہاری ہوں. کون ہوں؟ اشتہاری ہوں. اب بریک لگائیں. گوگی بٹ صاحب وہ تو عبوری ضمانت پہ ہیں, جی جی ٹیرم بیل پہ ہیں, اور ان کا بیل کا پروسیس چل رہا ہے. وہ جو بھی عدالت کرے گی وہ ایک الگ بات ہے, وہ جو بھی ہوگی, یا پھر وہ اپنا ہائی کورٹ تک جائیں گے, کہاں تک جائیں گے. یعنی سمپل وے کہ ان کو جب گرفتار کر لیا جائے گا تو وہ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے, وہ اشتہاری نہیں رہیں گے. ہاں جی, آپ نے بڑی سمجھداری کی بات کی, آپ تو بڑے ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ کرائم کو سمجھتے ہیں. تو میں وہی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا ناظرین کے لیے کہ اب وہ وہاں پہ گرفتار ہو گئے, ڈیٹین ہو گئے. اب اگر یہاں کی پولیس جو ڈاکومنٹیشن کرتی ہے, وہ یہ میں آپ کے اس میں غور سے سننا میری بات, اس کی ڈاکومنٹیشن کرتی ہے اور وہاں سے ایک حوالگی کا ایک بڑا پروسیس ہے. یہاں پہ جو بندہ نامینیٹ ہوگا انٹرپول کی طرف سے یہاں کا, وہ وہاں پہ جا کے اس کی گرفتاری جو ہے لے گا, اور وہ اس کے سپردگی لے گا, حوالگی لے گا, اور وہ ان کو سپرد کریں گے پوری ڈاکومنٹیشن کے ساتھ. تو اس کو پھر لے کے وہ بائی ایئر آئیں گے یہاں پر آ کے, ان کی گرفتاری جو پڑے گی نا, اگر وہ امیر بلاج کیس میں ان کو گرفتار کر کے لائیں گے تو چونک تھانے میں ہوگی. بالکل ٹھیک ہو. ٹھیک ہے, اور چونک پولیس جو ہوگی وہ انویسٹیگیشن کا وہ سی سی ڈی نہیں ہے. یعنی اس جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, وہ آپ نے بہت ویل ایکسپلینڈ کی ہے کہ ایک عام شہری کو بھی پتہ لگ چکا ہے کہ سی سی ڈی کون سا کیس لے سکتی ہے, اور اس کیس کے اندر جی آئی ٹی انوالو ہے. آپ کو میں اب یہاں پہ کلیئر کرتا ہوں, تھوڑا سا باریک سی لائن ہے. میں نے آپ کو عرض کیا سی سی ڈی ہر کیس کے اشتہاری کو پکڑ سکتی ہے, اس کے پاس کہ وہ کیس ہے یا نہیں ہے. اشتہاری کو ہر پولیس پکڑ سکتی ہے, ہر ڈسٹرکٹ کی پولیس پکڑ سکتی ہے, ہر ضلع کی پولیس پکڑ سکتی ہے, ہر صوبے کی پولیس پکڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر. اچھا, پاکستان کی سرحد کے باہر وہ ان کا ملزم نہیں ہے. نہیں ہے. اب اگلی بات آ جائے. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جناب وہ وہاں سے نکل سکتا ہے. ہاں, اس کے اوپر میں آپ کو بات تھوڑی قانونی پیچیدگی بتاؤں. اس کو ڈیٹین کرایا ہے ہمارے ایک آفیسر نے کہ جی یہ ساڈا ملزم ہے. اگر وہ وہاں پہ کوئی کیس ایسے ممکنات میں ہے, ایسی بات میں آپ کو بات کر رہا ہوں, وہ تو بیچارہ وہاں پہ ڈیٹین ہے. اگر وہاں پہ وہ کوئی تگڑے وکیل, ان کے ساتھی, ان کے دوست وہ کر لیتے ہیں, اور وہ ان کے وہاں کے جج کو کورٹ میں جا کے یہ پیش ہو کہتے ہیں کہ جناب اس نے ابھی تک کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا تحریری طور پہ, وہ جو ریڈ وارنٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, زبانی کہا گیا ہے یہ ہمارا معزز بزنس مین ہے یا یہاں پہ وزٹر ہے, اور اس نے ہمارا کوئی لا نہیں توڑا. ٹھیک ہے, لہٰذا جب تک وہ لے کر آتے ہیں اس کو بیل دی جائے یا اس کو ریلیز کیا جائے. یہ ہو سکتا ہے, اسے بہت کم ہوتا ہے جب کوئی گرفتار ہو جائے, لیکن اس لیول کے اوپر یہ خیالات ہو سکتے ہیں. یہ میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں, یعنی پاسبلٹی ان کے قانون کے مطابق ہو سکتی ہے, لیکن ہوتی کم ہے. ٹھیک, ایسا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہو بھی سکتا. کیوں کہ ہمارا لا بھی اور پوری دنیا کا لا, پاکستان کا پینل کوڈ بھی ہر ملزم کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ بیل کرائے, پری ریسٹ کرائے, پوسٹ ریسٹ بیل کرا کے اپنی بے گناہی کو ثابت کرے, یا بے گناہی کے لیے اگر اسے قتل کیا یا نہیں کیا یہ ایک الگ بحث ہے. ملزم جو ہے وہ اپنی وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے.